بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا کی قبر کی مٹی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ سارے خاندان کی حقیقت میرے سامنے آ گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے سگے رشتہ دار بھی میرے دشمن بن جائیں گے، یہاں تک کہ مجھے جان سے مار دینے کی کوشش کریں گے۔ ان حالات میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری زندگی بہت کم ہے۔ چچا اور چچی تو میرے دشمن بنے بیٹھے تھے، میں نہیں جانتی تھی کہ انہیں مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ بچپن سے ہی چچی کا رویہ نفرت بھرا دیکھ کر میں ان سے دور رہتی تھی، کیونکہ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر شدید غصے اور نفرت کے اثرات دکھائی دینے لگتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی میں چچی سے ہمیشہ دور رہا کرتی تھی۔ بابا کی اچانک وفات کے بعد میں خود کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگی۔ گھر میں کوئی بھی مجھے مخاطب نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ میری وہ کزنز جو میرے ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی اور ہم سب بہت اچھی سہیلیاں تھیں، وہ بھی مجھے مخاطب نہیں کرتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس حویلی میں رہنے والوں کو کیا ہو گیا تھا، سبھی مجھ سے کیوں ناراض رہنے لگے تھے۔ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہ جاتا کہ سب مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اگر ایک رات میں سب سے چھوٹے چچا اور چچی کی باتیں نہ سن لیتی۔ اس حویلی کے 3 پورشنز تھے۔ ایک پورشن میں اماں اور بابا کے ساتھ رہتی تھی میں، جبکہ دوسرے دونوں پورشن میں بابا کے دونوں چھوٹے بھائی رہا کرتے تھے۔ 2 سال پہلے ایک روز میں اسکول سے واپس آئی تو اماں کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے بابا انہیں شہر ہاسپٹل میں لے گئے، لیکن شام کو جب ان کی واپسی ہوئی تو امی ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بابا نے بہت کوشش کی کہ مجھے امی کی کبھی کمی محسوس نہ ہو، لیکن ماں کی جگہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ بابا کی موجودگی میں مجھے کوئی فکر نہیں تھی، لیکن 1 مہینہ پہلے اچانک بابا کی وفات کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ بابا کے چھوڑ کر جانے کے بعد نہ جانے کتنے روز تک تو مجھے اپنا ہوش ہی نہیں تھا، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ میرا زخم بھی بھرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ گھر میں کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ مجھے بڑے چچا اور چچی کی طرف جاتے ہوئے بچپن سے ہی بہت ڈر لگتا، کیونکہ چچی نے کبھی محبت سے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا، جبکہ چھوٹے چچا اور چچی مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن کبھی پیار محبت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ بابا کی وفات کے بعد سب مجھے تسلی دیں گے، پیار اور محبت سے پیش آئیں گے، لیکن یہاں پر تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ دادی اماں سب سے چھوٹے چچا کے ساتھ رہتی تھی، لیکن بابا کی وفات کے بعد میرے ساتھ رہنے لگی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسے لگتا کہ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں ہے۔ گرمی کا موسم تھا، دادی اماں برآمدے میں سو رہی تھی جبکہ میں اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اماں کے مرنے کے بعد بابا نے مجھے سنبھال لیا تھا، لیکن اب بابا کے بعد کوئی بھی مجھے سنبھالنے والا نہیں تھا۔ رات کو نہ جانے کتنی دیر تک میں روتی رہی، خود کو تسلی دی کہ سب کچھ مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہت دیر تک رونے کی وجہ سے شدید پیاس محسوس ہوئی تو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ ملازم پر شدید غصہ آ رہا تھا، وہ کمرے میں پانی رکھنا ہی بھول گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے تک آئی تو برآمدے میں سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، اسی لیے تھوڑا سا دروازہ کھول کر میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ دادی اماں اس وقت اکیلی نہیں تھی، بلکہ سب سے چھوٹے چچا اور چچی بھی ان کے قریب بیٹھے تھے۔ بڑے چچا بھی موجود تھے۔ رات کے اس وقت انہیں اپنے پورشن میں دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں تو توجہ سے سننے لگی۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ ہمارے بھائی نے ہم دونوں بھائیوں کو ہمارے حصے کی رقم دے دی تھی۔ اب اس حویلی میں ہمارا کوئی حق نہیں، لیکن بھائی کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا، تو یہ راز اب ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے، اس لیے اب دوبارہ یہ بات کبھی آپ کی زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ چھوٹے چچا دھمکی والے لہجے میں دادی اماں کو سمجھا رہے تھے۔ تم دونوں بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، اس بارے میں نیہا کو بالکل نہیں پتہ چلنا چاہیے، ورنہ وہ خود کو نہ جانے کیا سمجھے گی۔ مجھے تو اپنے بیٹے شمریز پر بھی بہت حیرت ہوتی تھی، اپنے خاندان کی اتنی خوبصورت اور کنواری لڑکیاں چھوڑ کر نہ جانے شہر کی طلاق یافتہ عورت میں اسے کیا دکھائی دیا تھا۔ ایک بچی کی ماں کو بیاہ لے کر آیا، ساری زندگی شادی نہیں کی تھی، ہم سب کے مجبور کرنے پر بھی شادی کے نام سے ہی دور بھاگتا تھا۔ ہم کیا جانتے تھے کہ وہ جسے پسند کرتا تھا اس کی شادی ہو گئی تھی اور بعد میں اسے طلاق بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا تو اس کا دیوانہ تھا،
طلاق کے بعد بھی بیاہ کر لے آیا، اس کی بچی بھی ساتھ لے آیا۔ دادی اماں کے لہجے میں بہت نفرت تھی۔ مجھے تو زمین و آسمان گھومتے محسوس ہو رہے تھے کہ میں اپنے باپ کی سگی اولاد نہیں تھی۔ مجھے تو کبھی بابا کی محبت میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بڑے چچا نے انتہائی نفرت بھرے لہجے سے کہا، ہم تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کس کی اولاد ہے اور کس کی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ دیر تک گھر میں برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اس کے ننیال والوں سے رابطہ کرو اور اسے یہاں سے چلتا کرو۔ دادی اماں نے انتہائی غصے سے کہا، میں نہیں جانتی کہ اس کے ننیال والے کہاں مر گئے۔ شروع کے چند سال اس کی نانی آتی رہی اور پھر اس کے بعد تو میں نے کسی کو بھی نہیں آتے دیکھا۔ اب وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اب جو کچھ بھی کرنا ہے تم دونوں نے ہی کرنا ہے۔ چھوٹی چچی نے انتہائی غصے سے کہا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اسے واپس ننیال بھیج دیا تو خاندان برادری کے لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے کہ چند دن بھی یتیم بچی کو نہیں سنبھال سکے۔ اور شمریز بھائی پر تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، جنہیں اپنے بھتیجے بھتیجیوں سے زیادہ یہ پیاری لے پالک بچی تھی، سب کچھ اسی کے نام پر لگا دیا، اپنے خون کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا۔ چھوٹے چچا جو کافی دیر سے خاموش بیٹھے تھے انتہائی سرد لہجے سے بولے، اگر اس کے ننیال والے اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تو پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ اسے بھی بھائی صاحب کے پاس پہنچا دیں۔ یہ نہ صرف حویلی بلکہ جائیداد سے بھی حصے دار ہے، اور شمریز بھائی نے بالکل ہمارے ساتھ غیروں کی طرح کیا، ایک گود لی ہوئی بچی کو ساری وراثت کا حقدار ٹھہرا دیا ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کی زمین یوں کسی غیر کے حوالے ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ان سب کی باتیں سن کر میرا تو سر چکرانے لگا، ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ کسی جنگل میں کھڑی ہوں، جہاں میرے چاروں طرف بھیڑیے کھڑے ہیں، وہ کسی بھی وقت مجھے مار دیں گے۔ چکراتے سر کے ساتھ میں دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اونچی آواز سے رو کر ساری دنیا کو اپنے قریبی رشتہ داروں کا چہرہ دکھا دو، لیکن میرے لیے یہ تو خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے ہی نہیں جسے میں ساری عمر اپنا باپ سمجھتی رہی۔ وہ تو صرف میری ماں کا شوہر تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ میرے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ایک طرف تو مجھے اس بات کی خبر ملی تھی کہ میرا سگا باپ کوئی اور ہے، اور دوسری طرف میں اپنے قریبی رشتوں کا چہرہ سامنے دیکھ چکے تھے، جنہیں میں ہمیشہ اپنا بہت قریبی سمجھتی تھی۔ وہ سب تو میرے دشمن بن چکے تھے۔ بابا نے تو شاید میرے لیے بہتر ہی سوچا تھا کہ وہ حویلی میرے نام کر دیں گے تو کوئی بھی مجھے یہاں سے باہر نہیں نکال سکے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ کمرے میں مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس وقت میں اپنے کمرے سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں اس بات کا کسی کو علم ہو کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ میں جاگ رہی ہوں، ورنہ وہ شاید ابھی اور اسی وقت مجھے مار دیتے۔ مجھے اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کے قریب آ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کھڑکی بند تھی، ہاتھ بڑھا کر میں نے کھول دی۔ باہر کی تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس لیتے خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی، لیکن کچھ دیر پہلے میں نے جو کچھ اپنے کانوں سے سنا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ سب کی ملی جلی آوازیں میرے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی۔ دولت کے نشے میں سب اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ مجھے جان سے مارنے کے لیے بھی تیار تھے۔ میں اپنے خیالات میں گم تھی جب اچانک ایک عجیب و غریب قسم کا جانور کھڑکی سے باہر کھڑا دکھائی دیا۔ رات کے اس پہر گھر کے اس حصے میں جانور کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ حیرت سے دیکھنے لگی کیونکہ یہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا، اس طرف کسی جانور کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں ہی آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی میں کوشش کرنے لگی۔ دو چمکتی آنکھیں میری طرف توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کی چمک دیکھ کر میں کچھ خوفزدہ ہو گئی۔ اندھیرے میں چمکتی آنکھیں کسی بلب کی طرح روشن تھی اور بہت بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اب تو خوف کے مارے میرا سارا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ ایک لمحے میں ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ جانور جو کہ میرے سامنے کھڑا تھا غائب ہو چکا تھا، اب اس جگہ پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر بھی بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کھڑکی بند کرتے بستر پر آ گئی۔ آج تو مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے سامنے سب کے اصل چہرے آ چکے تھے۔ یہ گھر جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا اب غیر محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ رونما ہو چکا تھا
وہ برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں اللہ سے صبر اور برداشت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح قریبی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں گہری نیند سو رہی تھی، اٹھ کر بیٹھتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خود کو ہی برا بھلا کہنے لگی کہ اس قدر گہری نیند سونے کی کیا ضرورت تھی، ساری رات سو نہیں سکی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی۔ اس لیے سر بہت بھاری ہو رہا تھا، بہت درد بھی ہو رہا تھا۔ باہر سے دادی اماں کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی نماز کے لیے جاگ اٹھے ہیں۔ میں بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی تھی کہ دادی اماں مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، پیار کرنا تو بہت دور کی بات تھی، جبکہ دونوں چچا کے بچوں سے بہت محبت سے پیش آتی۔ مجھ سے کبھی پیار سے بات نہیں کی تھی، لیکن کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو ابا سے دادی اماں کے اس رویے کے بارے میں پوچھا کرتی تھی، لیکن بابا ہمیشہ مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ وہ بڑی ہیں اور سب سے پیار کرتی ہیں، اور صرف ایسا محسوس کرتی ہوں میں۔ لیکن اب حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ یہ حقیقت میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ مجھے شدید دکھ ہو رہا تھا کہ میرے سگے باپ نے مجھے پالنے سے انکار کر دیا، شاید میری شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میرے لیے اماں اور بابا کی موت کا صدمہ ہی کم نہیں تھا، اور یہ سب کچھ اب برداشت کرنا میرے لیے بالکل ناممکن ہو رہا تھا۔ وضو کرنے کے بعد میں نے نماز ادا کی اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے اپنے لیے سکون اور صبر کی دعا مانگی۔ میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی حویلی کی رونق بحال ہو جاتی، ہر طرف آوازیں سنائی دینے لگتی، کیونکہ میرے علاوہ تو میرے والدین کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ چھوٹے اور بڑے چچا دونوں کے 5 بچے تھے، جو ہر وقت گھر میں ہنگامہ برپا کیے رکھتے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکل آتی، لیکن آج میرا کسی کا سامنا کرنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے اس بات کی فکر بھی تھی کہ اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ایک روز بالکل خاموشی سے فرار ہو جاؤں اور دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں واپس نہ ہوں، کیونکہ میری زندگی یہاں محفوظ نہیں تھی۔ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے بالکل علم نہیں تھا یہاں سے بھاگ کر مجھے کہاں جانا چاہیے۔ مجھے تو اپنے ننیال کے بارے میں بھی علم نہیں تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے دادی اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا؟ ایسے لگ رہا ہے کہ تم رات کو ٹھیک طرح سے سو نہیں سکی، آنکھیں بھی بہت سرخ ہو رہی ہیں۔ دادی اماں کی بات پر میں مسکرانے لگی اور نرم لہجے سے کہا، میرے سر میں درد ہو رہا تھا، اسی لیے رات کو جلدی سو گئی تھی۔ ابھی بھی میرے سر میں درد ہے، اسی لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ میں نے دادی اماں کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا۔ اچھا، اگر کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتانا، میں تمہارے لیے دوا منگوا دوں گی۔ جذبات سے آرے لہجے میں دادی اماں نے مجھے کہا تو میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ ان کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں، اس لیے ان کی یہ سب باتیں مجھے اس وقت بہت بری لگ رہی تھی، لیکن میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ناشتے کے بعد میں کمرے میں آ گئی، کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا اور یہاں پر بہت سارے درخت لگے تھے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کیاریاں اور گملوں میں پھول لگے ہوئے تھے، جو دکھنے میں بہت اچھے لگتے تھے۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اچانک مجھے رات کا منظر یاد آ گیا، اور وہ خوفناک سا جانور ایک بار پھر سے میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ کھڑکی سے باہر برآمدے میں جس جگہ پر وہ جانور کھڑا تھا، میں نے فرش پر دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہاں پر مٹی کے نشان تھے۔ نشان دیکھ کر واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا ایک کسی جانور کے پاؤں کے نشان ہیں۔ میرے تو خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سچ تھا کہ میں نے جانور دیکھا تھا، وہ میرا وہم نہیں تھا، جسے میں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ حقیقت بن کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ 2 چمکتی آنکھیں مجھے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی کھڑکی بند کر دی اور لمبے لمبے سانس لے کر اپنا خوف دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ خوف کے مارے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، دھڑکن حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں جلدی سے قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میری حالت سنبھل گئی تھی، لیکن خوف کے مارے میری بری حالت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک طرف میرا اپنا خاندان تھا اور دوسری طرف نہ جانے کون سا دشمن تھا جس کے بارے میں بالکل نہیں جانتی تھی۔ شام کا وقت تھا، بہت اچھی ہوا چل رہی تھی۔ دادی اماں باہر صحن میں چارپائی پر بیٹھی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں نے بڑے چچا اور چھوٹے چچا دونوں کو ہی دیکھا تھا۔
दोनों बारी बारी दादी अम्मा के पास आए थे और फिर न जाने उन्हें क्या कहकर वापस चले गए। मुझे ऐसे लग रहा था कि दादी अम्मा किसी का इंतज़ार कर रही हैं। दादी अम्मा की चारपाई के करीब ही मैं कुर्सी रख कर बैठ गई तो उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखते हुए कहा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसे मौसम में छत पर जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पर बैठने की बजाय तुम छत पर चली जाओ, तुम्हारी सेहत भी बहुत बेहतर हो जाएगी। दादी अम्मा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर मुझे मशवरा दिया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझे यहाँ से हटाना चाहती हैं, इसीलिए मैं छत पर आ गई। छत पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। दरवाजे की आवाज़ पर मैंने छत से झांक कर देखा तो वकील साहब छोटे चचा के साथ आते दिखाई दिए। मैं वकील साहब को अच्छी तरह से जानती थी, बचपन से उन्हें बाबा के साथ इस घर में आते जाते देख रही थी। बड़े चचा भी आ गए थे। दादी अम्मा की चारपाई के करीब ही कुर्सियों पर सब बैठ गए। वकील साहब एक फाइल खोलकर सबको कुछ बता रहे थे। मेरा जी चाह रहा था कि मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि दादी अम्मा ने मुझे छत पर क्यों भेजा था। वो नहीं चाहती थी कि मेरी मुलाकात वकील साहब से हो। मैं कुछ देर तो छत पर टहलती रही और फिर सीढ़ियों उतर कर नीचे आ गई। वकील साहब अब तक मौजूद थे, न जाने किस अहम मसले पर गुफ्तगू हो रही थी। मैं सबसे आखिरी सीढ़ी पर बैठ गई क्योंकि मैं जानती थी कि वकील साहब यहाँ से गुजर कर जाएंगे। कुछ देर के इंतज़ार के बाद वकील साहब मुझे इजाज़त लेते दिखाई दिए। मैं जल्दी से रास्ते में खड़ी हो गई। वकील साहब मेरे करीब से गुजरे तो मुझे देखकर ठटक गए, फिर मेरे सर पर हाथ रखा और इंतहाई धीमे लहजे से मेरे कान के करीब अपना मुंह किया और ना महसूस अंदाज से मुझे कहा कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा है। वकील साहब की सरगोशी सुनकर मैं कांप उठी, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा क्योंकि सामने सब बैठे हुए थे जो मुझे देखकर दोनों चचा मुस्कुराने लगे। मुझे उनकी मुस्कुराहट से खौफ महसूस होने लगा था। दिल की धड़कन बंद होती हुई महसूस हुई। उन्हें सलाम करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा सारा बदन खौफ से थर थर कांप रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। कमरे से बाहर निकलते हुए भी मुझे डर लग रहा था। दादी अम्मा ने मुझे खाने के लिए बुलाया तो मैंने अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की ताकि दादी अम्मा मुझे देखकर चौंक न जाएं। खाना खाते हुए भी मेरा दिल खौफ से कांप रहा था। कुछ भी खाने का जी नहीं चाह रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने खाना खाया और अपने कमरे में आ गई। शुक्र है कि दादी ने मुझसे मेरी खामोशी की वजह नहीं पूछी थी। रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अपना आप बहुत गैर महफूज महसूस हो रहा था। मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बने बैठे थे और शायद वो मेरे अपने थे ही नहीं, इसीलिए ऐसा कर रहे थे। मैं अपने ख्यालात में खोई हुई थी जब मुझे खिड़की में एक साया सा दिखाई दिया। साया देखते ही मैं खौफज़दा हो गई और हैरत से देखने की कोशिश करने लगी कि बाहर कौन है। मुझे कल वाला खौफनाक जानवर भी याद था, इसीलिए मैं बहुत खौफज़दा हो गई। डर के मारे एक कदम भी उठाना मुश्किल हो रहा था। दिल कर रहा था कि कमरे से बाहर निकलकर दादी माँ के पास जाकर सो जाऊं। उनका ख्याल आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि मैं उनके पास भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर सकती थी। कुछ देर तक मुझे वो साया दिखाई देता रहा, फिर गायब हो गया। मुझे तो नींद आ रही थी, बाबा की याद बहुत सता रही थी। जब से बाबा इस दुनिया से गए थे मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। बचपन से ही उसी घर में रह रही थी, कभी कोई साया या दूसरी मखलूक दिखाई नहीं दी, लेकिन अब सब कुछ ही मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा था। रात गुजर गई तो मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, क्योंकि शाम का अंधेरा फैलते ही मुझे खौफ सताने लगता कि मेरे दोनों चचा और बाकी सब घर वाले मिलकर जान से मारने की कोशिश करेंगे। उसी खौफ की वजह से पूरी रात में सो नहीं सकते थे। कमरे की खिड़की खोलकर मैंने बाहर की तरफ देखा। न जाने क्यों मुझे खौफ महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। उस एहसास के तहत मैं इधर उधर देखने लगी। सामने वाले घर की छत पर मुझे एक आदमी दिखाई दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने हाथ हिलाकर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मैं बहुत हैरतज़दा हो रही थी क्योंकि मैं तो उस शख्स को जानती तक नहीं थी, लेकिन वो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था जैसे हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हों। मैं खिड़की के सामने से हट गई थी क्योंकि अगर घर में से किसी की नज़र भी छत पर खड़े उस शख्स पर पड़ जाती तो उन्हें ये पता चल जाता कि वो शख्स मेरी तरफ मुतवज्जे था, तो घर में एक नया मसला खड़ा हो जाता। अपने कमरे में भी बैठ बैठ कर मैं थक गई थी।
जब मैं कमरे से बाहर निकली तो दादी अम्मा नहीं थी। मैंने उन्हें इधर उधर तलाश किया लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। हमारी पुरानी मुलाजमा किचन में काम कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि दादी अम्मा की सेहत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो बड़े चचा के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई हैं। मैं छत पर आ गई, इधर उधर टहलने लगी। मेरे कानों में सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने आवाज़ की सिमत तवज्जो दी। ये देखकर हैरान रह गई कि सामने वालों की छत पर वही शख्स खड़ा था और मुझे सीटी बजाकर अपनी तरफ मुतवज्जह किया था। मुझे उस शख्स पर बहुत हैरत हुई। अजीब इंसान था, मैं उसे जानती ही नहीं थी और वो ऐसी अजीब हरकतें कर रहा था जैसे मुझे बचपन से ही जानता हो। मैंने इंतहाई गुस्सैली नज़रों से उसकी तरफ देखा तो वह हंसने लगा। मैंने दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहा और छत से नीचे आ गई। सफ़िया बीबी किचन में मौजूद थी और काम कर रही थी। मेरे कदमों की आवाज़ पर किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया और खौफ से इधर उधर वो देख भी रही थी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत हैरत हुई। जब मैं उसके करीब आई तो मेरा हाथ पकड़कर किचन के अंदर आ गई और इंतहाई आहिस्ता आवाज़ से उसने मुझसे पूछा, आप जानती हैं कि आपका ननिहाल कहाँ पर वाक़ है? अगर आप जानती हैं तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि यहाँ से भाग जाएं, वरना कुछ भी हो सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसको क्या जवाब दूँ। मैं तो हैरत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आपके दोनों चचा और दादी ये चाहती हैं कि बड़े चचा के बेटे मुख्तार के साथ आपकी शादी कर दी जाए। जिसे सुनकर तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मुझ पर क़यामत टूट पड़ी है। मुख्तार भाई मुझसे उम्र में 20 साल बड़े थे और चंद साल पहले अपनी बीवी को तलाक दे चुके थे। मैंने हैरत भरी नज़रों से सफ़िया की तरफ देखते हुए पूछा, ये आप क्या कह रही हैं? मुख्तार भाई उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। सफ़िया ने धीमे लहजे से मुझे समझाते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ, लेकिन अगर आपने मुख्तार के साथ शादी से इनकार किया तो ये सब आपको जान से भी मार सकते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि यहाँ से भाग जाएं। मैंने इंतहाई बेबसी से सफ़िया की तरफ देखते हुए कहा, मैं कहाँ भाग जाऊँ? मैं किसी को नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि मेरा ननिहाल कहाँ पर वाक़ है, क्योंकि अम्मी के मरने के बाद से उनका राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेरा जवाब सुनकर रज़िया भी कुछ परेशान हो गई और मुझे तसल्ली देते हुए कहा, मैं बातों ही बातों में सब जानने की कोशिश करूंगी कि आपकी अम्मी का ताल्लुक़ किस शहर से था। अगर मुझे कुछ मालूमात मिल गई तो मैं आपकी मदद कर दूंगी। सफ़िया के तसल्ली देने पर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद मुझे बाहर से बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इसका मतलब था कि दादी अम्मा वापस आ गई हैं। चचा ने मुझे आवाज़ देकर बुला लिया था। मैं कमरे से बाहर निकली तो मुस्कुराते हुए दादी अम्मा से उनकी सेहत के बारे में पूछा। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे परेशान देखें और मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछें। दादी अम्मा ने मुझे अपने करीब बैठने के लिए कहा तो मैं बिल्कुल उनके सामने बैठ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद दादी माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हमने एक फ़ैसला किया है और तुम्हें वो फ़ैसला मानना पड़ेगा। मैं खामोश नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी। कुछ मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो किस फ़ैसले की बात कर रही हैं, लेकिन मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। हमने फ़ैसला किया है कि तुम्हारी और मुख्तार की शादी कर दी जाए। हम सबको तो ये फ़ैसला कबूल है, यहाँ तक कि मुख्तार ने भी हमारी बात मान ली है। उसे भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की जाए। अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो हमें बता दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। खामोशी से सबके चेहरों की तरफ देखने लगी। बड़े चचा ने मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त दिया जाए तो ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि तुम्हारा फ़ैसला हमारे फ़ैसले से मुख्तलिफ ना हो। चचा की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ रही थी। एक तरफ तो वो मुझसे कह रहे थे कि तुम अपनी मर्ज़ी बताओ, और दूसरी तरफ वो चाहते थे कि जो फ़ैसला वो कर चुके हैं मैं भी उसे कबूल कर लूँ। सोचने का वक्त मांगने के बाद मैं कमरे में आ गई। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। बाबा की कमी शिद्दत से महसूस हुई तो बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। शाम का अंधेरा फैल चुका था। अचानक ही मुझे अपने कमरे की खिड़की पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं डर गई।
کھڑکی کے شیشے میں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ باہر کی سمت کوئی عورت کھڑی ہے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ باہر تو صفیہ کھڑی تھی۔ میری کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ جلدی سے کہنے لگی، میری تو چھٹی کا وقت ہو رہا ہے اور میں گھر جا رہی ہوں، لیکن مجھے آپ بہت خطرے میں محسوس ہو رہی ہیں۔ درخت کے پیچھے دیوار کے ساتھ میں نے بہت ساری اینٹیں اور پتھر جمع کر کے رکھ دی ہیں۔ آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پر آپ کے لیے خطرہ ہے تو دیوار پھلانگ کر یہاں سے بھاگ جانا۔ اگر آپ کی زندگی ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ خوف کے مارے میرا سارا جسم پسینے میں تربتر ہو گیا۔ نہ جانے اس نے اب ایسی کون سی بات سن لی تھی۔ میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ نیند تو مجھے بالکل نہیں آ رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے میری نیند اڑ چکی تھی۔ کئی راتوں سے میں سو ہی نہیں پائی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے خسر پھسر کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ قدموں کی آوازوں سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے جتنی بھی دعائیں یاد تھی میں پڑھنے لگی۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازے پر دونوں چچا، ان کی بیویاں، مولوی صاحب اور دادی اماں کھڑی تھی۔ مختار بھی کچھ فاصلے پر کھڑا دکھائی دیا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ چچا حکم دینے والے انداز میں کہنے لگے، ہم ابھی تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور فکر مندی سے پوچھا کہ یہ سب کرنے کی اتنی جلدی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے خود ہی مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیا تھا۔ اس پر چچا نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سے جاتے ہوئے کہا، تم نے مجھے چھوٹا سمجھا ہوا ہے کہ تم مجھے اپنی باتوں میں الجھا دو گی؟ میں حیرت سے سب کی طرف دیکھنے لگی۔ چچا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم سب یہاں برآمدے میں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ، اب ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ وہ سب برآمدے میں بیٹھ گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ صفیہ سچی کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ چچا نے ایک بار پھر سے مجھے آواز دے کر بلایا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، میں نے تم سے کہا ہے کہ جلدی کرو، ابھی تک کھڑی تم کیا سوچ رہی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو تمہیں مختار سے شادی کرنی ہوگی یا پھر ہم تمہیں تمہارے باپ کے پاس بھیج دیں گے۔ میں جلدی سے کمرے میں واپس آئی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد ہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صفیہ کی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، لیکن خوف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ میں نے آرام سے کھڑکی کھولی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ بھی شکر تھا کہ کھڑکی کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ بہت تیزی سے میں آگے بڑھی تھی۔ صفیہ نے جس جگہ پر بتایا تھا کہ اس نے پتھر اینٹیں جمع کر کے رکھی تھی، میں وہیں پہنچ کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ ابھی تک کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اینٹوں پر پاؤں رکھنے کے بعد میں تیزی سے دیوار پر چڑھ گئی۔ کمرے میں سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی، جس کا مطلب تھا کہ سب کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ میں نے بغاوت کر دی ہے۔ اسی وقت میں نے باہر گلی میں چھلانگ لگا دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ان کے ہاتھ لگ گئی تو میری زندگی کا آخری دن ہوگا، اس لیے میں تیزی سے دوڑنے لگی۔ ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک کسی سخت چیز سے ٹکرا کر رک گئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ تو وہی شخص تھا جو چھت پر کھڑا مجھے اشارے کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی بے بسی اور دکھ سے کہا، میری زندگی خطرے میں ہے، وہ مجھے مار دیں گے، تم میری مدد کرو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، کہیں چھپا دو۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پریشانی سے کہا، میں ایک نوجوان لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ اس کے انکار پر میں بہت پریشان ہو گئی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے انتہائی منت بھرے لہجے میں اس سے کہا، تم مجھے اپنے گھر میں آج کی رات گزار لینے دو، صبح ہوتے ہی بھاگ جاؤں گی یہاں سے۔ سب بہت ظالم ہیں، مجھے جان سے مار دیں گے۔ اگر تم چاہو تو مجھ سے نکاح کر لینا، میں تم سے شادی کے لیے بھی تیار ہوں۔ شور کی آواز سنائی دینے لگی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سب میری تلاش میں آ رہے تھے۔ اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے اپنے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر مجھے کچھ حیرت ہوئی داخل ہو کر، کیونکہ تمام لائٹس بند تھی، بالکل اندھیرا تھا، صرف چاند کی روشنی تھی۔ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر وہ رک گیا۔ میں بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے روشنی دکھائی دی۔ کمرے میں بلب روشن تھا
یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. اس کمرے میں پہنچ کر میں نے شکر ادا کیا. ایک بہت بڑی مصیبت سر سے اتر گئی تھی. اتنا تو مجھے یقین تھا کہ کوئی مجھے تلاش کرنے کے لیے اس گھر کے اندر نہیں آئے گا. کمرے میں رکھے ہوئے سنگل بیڈ پر بیٹھ کر میں لمبے لمبے سانس لینے لگی. وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا میری طرف توجہ سے دیکھ رہا تھا. اس کی نظروں سے مجھے الجھن محسوس ہوئی، لیکن دل ہی دل میں اس اجنبی شخص کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. اگر وہ میرا ساتھ نہیں دیتا تو شاید آج میری زندگی کا اختتام ہو جاتا. میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے احسان مندانہ لہجے سے کہا، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے مشکل میں میرا ساتھ دیا. جیسے بہت کم لوگ ہیں اب جو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے خود کو مصیبت میں ڈالتے ہیں. میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہا کہ تم مجھے اجمل کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو. اور جہاں تک بات ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی تو میری ایک بات یاد رکھنا، تمہاری جگہ کوئی اور بھی لڑکی ہوتی تو میں اس کی بھی مدد کرتا. زیادہ احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں. اس کمرے میں تم محفوظ ہو، آرام سے سو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی. اس کا نرم رویہ دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج کل کے زمانے میں کوئی شخص ایسے بھی مدد کر سکتا ہے. اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا. میں نے جلدی سے پوچھا، کیا اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں رہتا؟ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. باقی فیملی تمہارے ساتھ نہیں رہتی؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا. آدھی رات ہو رہی ہے، سب سو رہے ہیں، اس لیے گھر کی لائٹس بند ہیں. تم بھی آرام سے سونے کی کوشش کرو، صبح ملاقات ہوگی. ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اب کوئی تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. آرام سے سو جاؤ، یہاں محفوظ ہو. اجمل نامی شخص نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا. چھوٹا سا کمرہ تھا. اجمل کا رویہ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اسے میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا. بستر پر لیٹ کر میں اس کے بارے میں سوچنے لگی اور نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگی. میری آنکھ کھلی تو میں جلدی سے بیٹھ گئی. حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی. میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، کچھ یاد نہیں آ رہی تھی. لیکن ارد گرد کا ماحول دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا. حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں پر رات کو میں سوئی تھی، بلکہ یہ تو ایک گھنا جنگل تھا اور میں زمین پر چادر اوڑھے سو رہی تھی. ہر طرف درخت تھے. میں درختوں کے پتوں پر سو رہی تھی. میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اچانک اجمل میرے سامنے کھڑا ہو گیا. وہ ناشتہ لے کر آیا تھا اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا. میں حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگی. شاید رات میں سوتے میں اس نے مجھے اغوا کر لیا ہے اور اس جنگل میں لے آیا. یہ خیال آتے ہی میں خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی. اس نے ناشتہ میرے سامنے رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم سب یہ کچھ دیکھ کر حیران ہو رہی ہو، لیکن پہلے ہاتھ دھو لو، ناشتہ کرو، اس کے بعد تمہیں سب سچ بتاؤں گا. میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، بس مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ تو کوئی جنگل ہے، دور تک انسان دکھائی نہیں دے رہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. کچھ دیر تک وہ میری طرف سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتا رہا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اس لیے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کہنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا ہے. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں. بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا اور پھر چپ ہو جاتا. اس نے ہمت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے بہت حیرت انگیز بات ہوگی کہ میں انسان نہیں بلکہ جن ذات ہوں. تمہارے سامنے انسانی روپ میں آیا ہوں. اس کی بات سن کر میں چونک گئی. یقین نہ کرنے والے انداز سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ گھنا جنگل جو تم دیکھ رہی ہو یہ تمہارے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے. جس گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا اس کے پچھلی طرف ہی تو یہ جنگل ہے. وہ مجھے سمجھا رہا تھا اور میں بس حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم مجھے اس جنگل میں کیوں لے کر آئے ہو؟ مجھے گھر واپس جانے دو. اس نے افسوس بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری مدد کر رہا تھا. رات کے اس وقت جب تم اپنے گھر میں آبادی سے بھاگ رہی تھی تو میری نظر تم پر پڑی، اس لیے سوچا کہ تمہاری مدد کروں اور تمہیں یہاں لایا. رات کو تو تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہونے دیا کہ تم انسانی بستی سے نکل کر جنات کی بستی میں آ گئی ہو تاکہ تم پریشان ہو، رات آرام سے گزار سکو. تم جس گھر میں واپس جانا چاہتی ہو جانتی ہو کہ وہاں پر تمہاری زندگی کو کتنا خطرہ ہے.
मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम भाग गई हो, बल्कि वो चाहते हैं कि तुम दोबारा कभी वापस ना आओ। अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम कहाँ हो तो वो तुम्हें उसी जगह पाँच कर ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। और तुम कह रही हो कि वापस जाओगी। अब की बार उसका लहजा कुछ तल्ख हो गया। मैंने बेबस नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इस जंगल में रहना मुमकिन नहीं, और मैं अपने घर वापस जाऊंगी तो मारी जाऊंगी। मेरी आंखों में आंसू आए। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत नहीं हारनी। मैं तुमसे वादा तो नहीं करता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख परेशानी नहीं आने दूंगा, लेकिन अपनी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दुश्मनों से बदला ले सकूं। तो मैं हमेशा के लिए ऐसी ज़िंदगी दूं जिसमें तुम्हें कोई ख़तरा ना हो। वो मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे से कह रहा था। उसके बाद हम दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। वो बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। कुछ देर बाद उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम आदमजादी और मैं जिनजात, लेकिन ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैंने जब तुम्हें पहली नज़र देखा तो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसी वक्त फैसला कर लिया था कि तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। उसकी बात सुनकर मैं उसका चेहरा देखने लगी, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, उस रात जब तुमने खिड़की खोली थी तो मैंने तुम्हें देखा तो बस देखता ही रह गया। रात के अंधेरे में जिन्नात पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। मैं भी इधर उधर घूम रहा था कि अचानक तुम पर नज़र पड़ी। तुम्हें करीब से देखने के लिए मैं जानवर के रूप में खिड़की के करीब गया। तुम मुझे देखकर डर गए, इसलिए वहाँ से गायब हुआ। उसके बाद मैंने एक लम्हे के लिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। हर वक्त मेरी नज़रों में रहती हो। वो इज़हार मोहब्बत कर रहा था और मैं मुंह खोले उसकी बातें सुन रही थी। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम दोनों ज़िंदगी के साथी बन जाएं? क्योंकि तुमने मेरी ऐसे वक्त में मदद की जब मेरा कोई भी नहीं था। सच कहूँ तो तुम मुझे मौत के मुंह से निकाल लाए हो। मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ और चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे बहादुर और मुखलिस शख्स के साथ ही ज़िंदगी गुजारूँ। सर झुकाकर मैंने इंतहाई धीमे लहजे से कहा, जिस पर उसने हंसते हुए कहा, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे एहसानों के बोझ तेरे दबकर कोई फैसला करो। मैंने उसकी बात काटते हुए तेज़ी से कहा, मुझे तुम्हारा साथ मिल जाए तो इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जिस पर वो कुछ देर सोचता रहा और फिर इंतहाई संजीदा लहजे से कहा, तुम्हारे लिए एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि मैं शहनशाह जिन्नात हूँ, पहले से शादीशुदा हूँ। इसके बावजूद तुम मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने शहनशाह की तरफ देखते हुए उनसे कहा कि मुझे भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं इंसान हूँ और इंसानों से कटकर किसी दूसरी मखलूक के साथ नहीं रह सकती, इसलिए यही चाहूँगी कि शादी के बाद भी अपने घर में ही रहूँ। शहनशाह ने मेरी बात को कुछ देर तक गौर से सुना, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा फ़ैसला मंजूर है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे दुश्मन कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तुम पर कोई गलबा भी नहीं पा सकेगा। देखते ही देखते उस जंगल में एक समा बन गया। हर तरफ अजीब व गरीब खौफनाक शक्लों वाले जिन्नात दिखाई देने लगे, जिनमें मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान और औरतें भी शामिल थी। रंग बिरंगे लिबास पहने औरतें इधर उधर घूम रही थी। दो औरतें मेरे पास आई और एक खूबसूरत लिबास मुझे पहनने के लिए दिया। एक लम्हे में ही मुझे एक महफूज कमरे में पहुंचा दिया गया। लिबास तब्दील करने के बाद मैंने खुद को देखा तो हैरत ज़दा रह गई। दुल्हन का लिबास मुझ पर बहुत सज रहा था। हम दोनों का निकाह हो गया तो हर तरफ मुबारक का शोर मच गया। ये फंक्शन न जाने कब तक जारी रहा, लेकिन शाम से पहले ही शहनशाह जिन्नात ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों हवा में उड़ते हुए हमारे घर पहुंच गए। अचानक के बरामदे में दादी अम्मा ने मुझे देखा तो हैरत से चीखने लग गई। सभी जमा हो गए थे। चचा तो मुझे देखकर ही गालियां बकने लगे। वो सभी मुझे मारने के लिए आगे बढ़े तो शहनशाह जिन्नात ने उन दोनों को पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया और इंतहाई गुस्सीले लहजे से कहा, अगर आज के बाद किसी ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब चले जाओ यहाँ से। चचा ने शहनशाह जिन्नात पर हमला करने की कोशिश की तो शाह जिन्नात ने उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा और ज़ख्मी कर दिया। ये सब कुछ देखकर तो सब घर वाले ही डर गए थे। मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई थी। शहनशाह जिन्नात ने अपना वादा पूरा करके दिखाया था। मैं उस घर में बहुत महफूज थी। मैं नहीं जानती थी कि उसके बाद मेरे चचा चची और दादी अम्मा मुझे जान से मारने के लिए क्या क्या मंसूबे बना रहे थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल महफूज थी। कोई मेरी इजाज़त के बगैर हमारे घर में दाखिल भी नहीं हो सकता था।
شاہ جنات کی محبت اور ساتھ نے مجھے بہت زیادہ بہادر بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ میں ایک آدم زادی ہوں اور انسانوں کے درمیان میں رہتے ہوئے خود کو بہت غیر محفوظ محسوس کیا کرتی تھی، لیکن شہنشاہ جنات نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ انسانوں سے بڑھ کر میرا خیر خواہ تھا، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن دولت اور لالچ نے انسان کو اس کے مقام سے بہت زیادہ نیچے گرا دیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔